یہ 5 نکات ہیں جو میرے نزدیک اسلام اور ریاست سے متعلق موجودہ مذہبی بیانیے کا کم و بیش احاطہ کر لیتے ہیں. یعنی اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہبی ذہن اس وقت کہاں کھڑا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے چیزوں کو، وہ کس طرح سے موجودہ ریاست، سیاست، اقوام متحدہ، نظم، اقوام، ان کے باہمی تعلقات، مسلمان حکومتیں، ان کے اقدامات، ان سب کو وہ کیسے دیکھے گا. یعنی اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں پھر جب کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس بیانیے کے مطابق عمل کرنے کی ابتدا کر رہا ہے، تو اس میں بڑی کشش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیانیہ ہر مدرسے میں پڑھایا گیا ہے، یہی کتابوں میں لکھا ہوا معلوم ہے، اسی کو عام طور پر جو مفکرین اس زمانے میں پیدا ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے. اس بیانیے سے جو بڑے مفکرین ہیں، جس میں نے خاص طور پر علامہ اقبال کی مثال دی، تو ان کے ہاں بھی کوئی متعین انحراف نہیں ہے. یعنی بظاہر یہ تاثر ہوتا ہے، اگرچہ وہ تو شاعری میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اسی بیانیے کے لحاظ سے مسلمانوں کو ایک میسج یا ایک پیغام دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں، آگے بڑھ کر قربانی اور ایثار کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں. اور اگر اس بیانیے کے مطابق کوئی تنظیم وجود میں آئے اور وہ کوئی اقدام کر کے جو خواب اس میں چھپا ہوا ہے، اس میں ایک خواب چھپا ہوا ہے نا کہ اس طرح کا نظم ہونا چاہیے دنیا میں، تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو آدمی بھی اٹھے گا وہ ہیرو ہوگا. لوگوں کے دل و دماغ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ اس پورے بیانیے کا شعور اور فہم رکھتے ہیں وہ فوری طور پر اس کی آواز پر لپکیں گے. یہ سبب ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دینی مدرسوں میں نہیں بلکہ جدید ترین یونیورسٹیوں کے طلباء میں سے اور عام مسلمان ملکوں میں نہیں، ان ملکوں میں رہنے والے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس صدا پر لپکتے ہیں. اس کو بعض لوگ اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف دینی مدارس میں تو یہ نہیں ہو رہا. یعنی دینی مدارس اس فکر کو پیدا کر رہے ہیں. جس وقت آکسفورڈ میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے اندر بھی دینی رجحان پیدا ہوتا ہے تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے دین نہیں سیکھتا، دین کے لیے پھر وہ ادھر ہی رجوع کرتا ہے. تو اس موقع پر اس کے اور مدرسی دین میں ربط پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر تو وہ چیز بچپن سے بتائی جا رہی تھی اور بعض اوقات اتنی وہ تاثیر بھی نہیں رکھتی. یہاں تو ایک آدمی نیا نیا دین کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے اور دین تو اصل میں یہ ہے. تو ہو سکتا ہے وہ نو مسلم ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کسی دوسری تیسری نسل کا کوئی بچہ ہو، وہ لپکے گا اس جانب، کیونکہ جس وقت اس نے دین کو سنجیدہ حقیقت سمجھ کر اس کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام اور ریاست کے بارے میں یہ بیانیہ پورا کا پورا یا اپنے کسی جزء میں بھی سامنے آئے گا تو اس کو بالکل ہلا کے رکھ دے گا. اسے ایسے محسوس ہوگا کہ یہ جو دنیا اس وقت ہے یہ تو وہ دنیا نہیں ہے. یعنی یہ دنیا تو بہت سے ملک ہیں اس میں، اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ملک برابر کے ملک ہیں، یا ان ملکوں کی ایک اقوام متحدہ بن چکی ہوئی ہے، اور یہ ملک ہمارے ہاں بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. تو اس کے ہاں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، دارالحرب، دارالاسلام، شرک، کفر، ارتداد، جہاد، غیر مسلموں کا محکوم ہو کے رہنا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری پوری قوت سے آتی ہیں اور پھر وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. یعنی اس کے لیے ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتا کیا کرے. اس میں کوئی آواز اگر اٹھتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ مذہب کی اپیل ایسی ہی اپیل ہوتی ہے. یعنی مذہب انسان کی نفسیات کے اندر سے پھوٹتا ہے، اس میں خدا، ما بعد الطبیعات، یہ غیر معمولی حقائق انسان کا احاطہ کرتے ہیں. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور جگہوں کے اوپر لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں. جو لوگ اس سارے پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. کسی مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی. ہو گئے تو 2-4 مدارس میں یہ فکر پڑھایا جاتا ہے. یعنی یہ مذہبی فکر ہے جو وہاں کتابوں میں موجود ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں.
اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ماضی کی ایک تصویر ان کے سامنے ہوتی ہے کہ جب یہی دنیا تھی، پھر وہ موجودہ دنیا سے اس کا تقابل کرتے ہیں، انہیں شدید اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے ہمیشہ، اب صرف ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کیا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا کوئی امکان پیدا ہوا ہے۔ تو جب امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی نکل کھڑا ہوتا ہے وہاں سے۔ یعنی اب بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں سیاسی لحاظ سے، آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ سچ نہیں بولتے، باقاعدہ مدرسوں کے اندر چھٹیاں کی جاتی تھیں کہ آپ لوگ جہاد کے لیے وقت نکالیں، جاتے تھے طلبہ اور بسیں بھر کے جاتے تھے، ان کے اساتذہ رہنمائی کرتے تھے ان کی۔ جس وقت ہماری حکومت کی سرپرستی میں جہاد ہو رہا تھا اور حکومت اس کے اعیان و اکابر بھی ان کا استقبال کرتے تھے، لیکن وہ کون سی چیز تھی جو ان کو نکالتی تھی؟ وہ حکومت نہیں تھی، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ یہ مذہبی بیانیہ تھا جو ان کو نکالتا تھا۔ اس مذہبی بیانیے کو تحریکیں بیان کرتی ہیں، وہ حزب التحریر کے ہاں بھی بیان ہوگا، وہ جماعت اسلامی کے ہاں بھی فکری سطح پہ بیان ہوگا، وہ اخوان کے ہاں بھی فکری سطح پہ بیان ہوگا، یعنی تعبیریں انداز تبدیل ہوں گے لیکن وہ اندر کا کار فرما ہے۔ تو یہ دعوت نکلے گی، نکل کر یہ مسجد اور مدرسے سے باہر جائے گی۔ وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے یا کیمبرج میں پڑھ رہا ہے یا ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے، مذہب کی طرف متوجہ ہوگا تو وہاں ہارورڈ کیا کر لے گی اس کا؟ یعنی وہاں تو یہی اس کے لیے کشش کا باعث ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کے لوگ بھی ہیں اور جدید پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ سب کے سب اس جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ باہر کے ملک ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بالکل ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ مذہبی بیانیہ ہے جو ان کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے، اس پہ وہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔